بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج یہ نوٹس ترقی پسند تحریک کے حوالے سے ہے۔ تو ترقی پسند تحریک کا پس منظر کیا ہے، اردو ادب پر اس کے اثرات کیا ہے اور اس کے مقاصد کیا تھے اس تحریک کے، تو انشاءاللہ آج یہ تینوں ٹاپک ہم یہاں پر ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے ہم پس منظر کی طرف چلتے ہیں کہ اس تحریک کا پس منظر کیا تھا۔ تو کافی ڈیٹیل کے ساتھ میں نے اس کا پس منظر لکھ دیا ہے، آپ اس کو توجہ سے سن لیجئے اور اپنے رجسٹر میں اس کو اپنے پاس نوٹ کر لیجئے۔ تو کارل مارکس جرمنی کا ایک عظیم مفکر تھا۔ انہوں نے پہلی بار مزدوروں کے مسائل پر سوچنا شروع کیا اور اپنی شہر آفاق کتاب سرمایہ، ایک کتاب کا نام ہے، کارل مارکس نے لکھا تھا۔ اس میں مزدوروں اور سرمایہ داروں کے بارے میں انہوں نے اپنے نظریات پیش کیے۔ انہوں نے مزدوروں کو مظلوم قرار دیا اور سرمایہ داروں کو ظالم قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ پرولتاریا یعنی مزدور طبقہ، بورژوا یعنی سرمایہ دار یعنی پرولتاریا جو ہے بورژوا کے سرمایے میں اضافہ کرتے ہیں، مزدور سرمایہ داروں کے سرمایے میں اضافہ کرتے ہیں، لیکن سرمایہ دار ان مزدوروں کو ان کی مزدوری نہیں دیتے اور ان کا حق کھاتے ہیں، ان کا استحصال کرتے ہیں اور ان کو ایک طرح سے غلام بنا کر اور رکھتے ہیں۔ انہوں نے مزدوروں کا حق، یہ لوگ مزدوروں کا حق کھاتے ہیں۔ انہوں نے مزدوروں کے لیے ایک نعرہ لگایا کہ دنیا بھر کے مزدوروں متحد ہو جاؤ۔ تو یہ کارل مارکس کے اپنے یہ نظریات تھے جو انہوں نے مزدوروں اور سرمایہ داروں کے حوالے سے پیش کیا۔ کارل مارکس کے ان نظریات کا پہلا اثر روس پر پڑا۔ روس میں زار روس کی حکومت تھی۔ یہ ایک شخصیت کا نام ہے، زار روس۔ یہ روس کے بادشاہ تھے 1917 کے وقت۔ بادشاہ اور ان کے وزیر مزے لوٹ رہے تھے اور ان کے جانور بھی سونے کے برتنوں میں پانی پیتے تھے اور وہاں سونے کے برتنوں میں وہ کھانا کھاتے تھے، جبکہ وہاں کے غریب بھوک سے مر رہے تھے۔ وہاں کے مزدوروں کو اپنی بیوی بچوں کا پیٹ پالنا محال ہو گیا تھا۔ چنانچہ لینن کی سربراہی میں تمام مزدور اکٹھے ہوئے اور روسی حکومت کا دڑم تختہ کیا۔ لینن ایک بہت بڑے لیڈر تھے، ان کی سربراہی میں تمام لوگ اکٹھے ہوئے، مزدور جتنے بھی تھے، اور اس حکومت کا خاتمہ کیا جو ان کے جانور تک سونے کے برتنوں میں پانی پیتے تھے، کھانا کھاتے تھے، جبکہ مزدور بھوک سے مر رہے تھے۔ تو اس حکومت کا انہوں نے دڑم تختہ کیا اور اس کی حکومت کو ختم کیا، اور اب وہاں پر روسی کمیونسٹ پارٹی یعنی مزدوروں کی حکومت قائم ہوئی، اور دنیا بھر کے لوگ خبردار ہوئے کہ اگر مزدوری کرنے والے فولادی ہاتھ متحد ہو جائے تو پھر اس کے سامنے مضبوط سے مضبوط حکومت ریت کی دیوار ثابت ہوتی ہے۔ اس واقعے کا ساری دنیا پر اثر ہوا۔ ہندوستان میں بھی اس کی بازگشت سنائی جانے لگی اور آزادی کی جدوجہد میں مزید اضافہ ہوا۔ دوسری طرف 1933 عیسوی میں جرمنی میں فاشزم نے ہٹلر کی سربراہی میں سر اٹھایا، یعنی ہٹلر نے بھی فاشزم سے کام لینا شروع کیا، لوگوں کا حق کھانا شروع کیا، لوگوں پر زبردستی اپنے نظریات بٹھاتے تھے۔ تو انہوں نے جرمنی کے تہذیب و تمدن پر حملہ کیا، وہاں کے ثقافت، وہاں کے کلچر کو انہوں نے ٹارگٹ کیا۔ ہٹلر نے بڑے بڑے ادیبوں جن میں آئنسٹائن بھی شامل تھے، ان کو جیل بھیج دیا گیا۔ تو لہٰذا ہٹلر کے اس اقدام کے خلاف 1935 میں پیرس میں دنیا کے تمام ادیبوں کی ایک کانفرنس منعقد ہوئی۔ اس کانفرنس میں ہندوستان کی طرف سے سجاد ظہیر اور ملک راج آنند نے شرکت کی۔ یہ دونوں اس تحریک سے کافی متاثر ہوئے۔ اس کے بعد انہوں نے دیگر ہندوستانی طلباء جو لندن میں مقیم تھے تعلیم کے سلسلے میں، ان کے ساتھ مل کر لندن کے ایک ریستوران میں انجمن ترقی پسند مصنفین کی بنیاد ڈالی اور انجمن کا منشور مرتب کیا۔ یعنی انجمن کا منشور، یعنی اس کا کیا اعلان نامہ تھا، اس کے مقاصد کیا تھے، وہاں پر یہ بھی وہاں اس ریستوران میں انہوں نے مرتب کیے۔ اس انجمن کا صدر ملک راج آنند کو منتخب کیا گیا۔ یہ انجمن بعد میں ترقی پسند تحریک کے نام سے مشہور ہوئی۔ تو یہ تو اس کا تھا پس منظر، اور اس طرح ایک تحریک جو ہے نا وجود میں آئی، ترقی پسند تحریک، اور اس کی پہلی جو کانفرنس تھی وہ لکھنؤ میں ہوئی، اور اس کے جو کانفرنس کے جو سربراہ تھے وہ منشی پریم چند تھے، یعنی منشی پریم چند کی سربراہی میں اس کی پہلی کانفرنس لکھنؤ میں منعقد ہوئی۔ تو یہ تو اس کا پس منظر تھا۔ اب اس تحریک کے مقاصد کیا تھے؟ اس تحریک کے جو مقاصد متعین کیے گئے وہ یہ ہے،
کل ہند ترقی پسند مصنفین، کل ہند یعنی تمام ہندوستان کے ترقی پسند مصنفین، ان کی مدد سے تمام ہندوستان میں جلسوں کا انتظام کرنا، یعنی یہ مالی مدد کریں گے اور تمام ہندوستان میں جلسوں کا انتظام ہوگا، اور پھر ادب کے ذریعے اپنے مقاصد شائع کرنا، یعنی کیا ہوگا وہاں جلسوں پر کیا ہوگا؟ ترقی پسند مصنفین ہندوستان کے جتنے بھی مسائل ہیں، جتنے مزدوروں کو مشکلات پیش آ رہے ہیں، لوگ جو بھوک سے مر رہے ہیں، اس کے پیٹ پالنے کی بات ہوگی، اور پھر ادب کے ذریعے ان ہی چیزوں کو شائع کیا جائے گا کل ہند ترقی پسند مصنفین کی مالی مدد سے۔ دوسری جو اس کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ترقی پذیر مصنفین کی مدد اور حوصلہ افزائی کرنا۔ ترقی پذیر یعنی جو نئے لکھاری تھے، نئے لکھنے والے تھے، ان کی حوصلہ افزائی کرنا اور ان کی مدد کرنا۔ ادب تیسری جو خصوصیت ہے، اس کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ادب کو عوام کے قریب لانا، یعنی ادب میں کیا کرنا؟ عوام کے جذبات کی ترجمانی کرنا، مزدوروں کی بات کرنا، دیہاتی لوگوں کی بات کرنا، مظلوموں کی بات کرنا، ٹھیک ہے، یہ باتیں کرنا ادب میں۔ آزاد خیال یعنی ہر شخص آزاد خیال ہے، یہ تو ظاہری بات ہے، کسی کے جذبات کو پر آپ تو اس کا حق نہیں چھین سکتے، کسی کے جذبات پر آپ تو پابندی نہیں لگا سکتے، اس کے جو جذبات ہے، اس کے خیال میں جو آتا ہے وہ اس کا پرچار کرنا چاہتے ہیں، تو یہ بھی اس تحریک کا ایک مقصد تھا۔ اس کے علاوہ ادب میں بھوک، افلاس اور غربت سے بحث کرنا۔ اگلا جو اس کا مقصد تھا وہ آزادی کے حصول کے لیے جدوجہد کرنا۔ آزادی کے حصول کے لیے جدوجہد کرنا، یہ بھی ان کا ایک مقصد تھا۔ سرمایہ داروں اور جاگیرداروں کے خلاف آواز اٹھانا اور اشتراکیت کا پرچار کرنا، یہ اس کا ایک بہت بڑا مقصد تھا۔ فرسودہ روایات کا خاتمہ کرنا۔ فرسودہ روایات سے یہاں ان کی مراد جتنا جو میری جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ یہ مذہب کو یہاں پر ٹارگٹ کر رہے ہیں، مذہب کو یہاں پر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ مذہب کو آپ چھوڑیں، ٹھیک ہے، مذہب آپ کو کہتا ہے کہ عورتوں کی تعلیم نہیں ہونی چاہیے، عورت کو پردہ ہونا چاہیے، تو یہ لوگ یہاں پر کہتے ہیں کہ یہ تو پرانی ایک روایت ہے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے، عورت کو تعلیم حاصل کرنی چاہیے اور آگے بڑھنی چاہیے، یہ نقطہ انہوں نے یہاں پر اٹھایا۔ اس کے علاوہ خیالی دنیا کے بجائے حقیقی دنیا پر زور دینا۔ اس سے پہلے یہاں پر ایک بات میں کرنا لازمی سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے رومانوی تحریک تھی، رومانوی تحریک نے انسان کو اٹھایا تھا زمین سے اور خیالی دنیا میں پہنچایا تھا، ٹھیک ہے، تو اس تحریک نے انسان کو واپس خیالی دنیا سے اٹھا کر زمین پر لایا، یہ اس کا ایک بہت بڑا اصل مقصد تھا۔ اب ترقی پسند تحریک کا اردو ادب پر کیا اثرات ہیں؟ ترقی پسند تحریک نے اردو ادب پر دوررس اثرات مرتب کیے۔ بقول کلیم الدین احمد ایک بہت بڑے نقاد ہے، اس کا تعلق حلقہ ارباب ذوق سے تھا، اسی وجہ سے یہ یہاں پر اس طرح کی بات کہتے ہیں کہ ترقی پسند تحریک کی بنیاد جن اصولوں پر ہے وہ غلط ہے۔ عموماً ترقی پسند تحریک میں ادبی محاسن عنقا ہے، یعنی کم ہے، یہ ادب نہیں کوئی اور چیز ہے۔ یہ کون کہتے ہیں؟ کلیم الدین احمد۔ ترقی پسندوں پر بہت سے الزامات عائد کیے گئے ہیں کہ یہ لوگ ادب تخلیق نہیں کرتے بلکہ نعرے لگاتے ہیں، ان کے سوچنے کا مادہ ان کے اندر سر سے ہے ہی نہیں، یہ جب کسی کانفرنس میں ہوتے ہیں تو زبان سے نعرے لگاتے ہیں، اور جب قلم اٹھا کر کچھ لکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر قلم کے زبان کے ذریعے نعرے لگاتے ہیں، یعنی پھر اس طرح کے اشعار لکھتے ہیں کہ غریبی کو مٹا دیں گے، غریبی کو مٹا دیں گے، ہم اپنے بازوؤں کا زور دنیا کو دکھا دیں گے، تو یہی بات یہ کر رہے تھے۔ بعض ناقدین ترقی پسندوں پر یہ الزام عائد کرتے ہیں کہ ان کے سامنے ایک سیاسی منزل ہے اور ادب کو اس مقصد کے حصول کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ الغرض اس تحریک نے اردو ادب پر متضاد اثرات مرتب کیے ہیں اور چند خامیوں کے باوجود اس میں کچھ خوبیاں بھی ہیں۔ اب وہ خوبیاں کیا ہے، اب اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ اس تحریک نے ادب کہ اس فرسودہ ڈھانچے کو توڑا اور اس جھوٹے تصور کو ختم کیا کہ ادب کا مقصد محض تفریح طبع ہے، یعنی طبیعت کی خوشحالی مسرت ہے جو مٹھی بھر آدمیوں کی لطف اندوزی کے لیے ہوتا ہے۔ اس تحریک نے ادب کو عوام کے قریب لایا اور مظلوم اور دیہاتی طبقے کی عکاسی کی، یعنی اس سے پہلے ادب کیا تھا، رومانوی تحریک میں کیا تھا، اس میں یہ تھا کہ بس
ادب چند لوگوں کے لیے ہے، خوبصورتی سے کسی بات کو کرنا بس جس سے لوگوں کو سکون مل سکے، یہی ادب کا کام ہے۔ لیکن ترقی پسند تحریک نے کہا کہ نہیں، یہ ادب کا کام نہیں ہے، ادب ایک اور چیز ہے، اس میں مقصدیت ہونی چاہیے اور جو عوام ہے اس کے قریب ادب لانا چاہیے اور عوام کی جذبات کی ترجمانی ہونی چاہیے ادب میں۔ اس تحریک کی بدولت ادب میں سلاست اور سادگی پیدا ہوئی، کیونکہ ان کے سامنے مزدور اور کسان لوگ تھے۔ تو یہی اس کی جو بڑا اثر تھا اردو ادب پر، وہ یہ ہے کہ سادگی پیدا ہوئی، کیونکہ مزدور اور عوام کے لیے یہ لوگ تحریک چلا رہے تھے۔ مزدور اور عوام تو اور کسان لوگ تو ان پڑھ ہوتے ہیں، ان ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں۔ اس کو اگر آپ تشبیہات و استعارات کا استعمال کریں گے اور ادب میں اس طرح اور بہت سی چیزوں کا آپ استعمال کریں گے تو یہ لوگ تو نہیں سمجھ پائیں گے، تو لہٰذا ان لوگوں کا جو مقصد تھا پھر وہ زائل ہو جاتا تھا۔ تو اسی وجہ سے یہ آسان الفاظ میں ایک بات کو پہنچانا چاہتے تھے اپنے سامعین و قارئین کی طرف، اور وہ سامعین و قارئین کون تھے؟ پڑھنے اور سننے والے کون تھے؟ مزدور لوگ تھے، دیہاتی لوگ تھے۔ ترقی پسند مصنفین نے ادب کے ذریعے جاگیرداروں اور سرمایہ داروں اور ان کے قدر کو نفرت سے ٹکرایا اور ان کے خلاف اپنی اعلیٰ اقدار پیش کیے، یعنی سرمایہ داروں اور جاگیرداروں کے خلاف انہوں نے ادب کے ذریعے آواز بلند کیا کہ یہ لوگوں کا استحصال کر رہے ہیں۔ وہی کارل مارکس کی بات یہ لوگ ترقی پسند مصنفین کر رہے تھے اور اس کے خلاف اعلیٰ اقدار پیش کیے، یعنی اشتراکیت پر زور دیا کہ دولت کی تقسیم منصفانہ ہو۔ اگر ہر شخص کے پاس دولت ایک جیسا ہو تو پھر جنگ جھگڑے اور فسادات سرے سے ہوں گے نہیں اور معاشرہ پرسکون معاشرہ ہوگا۔ ترقی پسند مصنفین نے ادب کے ذریعے اس سماج کو بدلنے کی کوشش کی اور لوگوں کو انقلاب کی دعوت دی، یعنی آزادی کی طرف لوگوں کا ذہن مائل کرنا شروع کیا۔ ترقی پسند تحریک نے اردو ادب کے ذخیرے میں بے بہا اضافہ کیا۔ اس تحریک نے آزاد اور معرّہ نظم کو پروان چڑھایا۔ تنقید میں مارکسی نقطہ نظر نمودار ہوا۔ مارکسی نقطہ نظر یعنی کسی پنفارے کو اس نقطہ نظر سے پرکھنا کہ اس میں آیا مقصدیت ہے، عوام کی بات ہوئی ہے، مظلوم لوگوں کے لیے مظلوم لوگوں کے لیے اور ان کے حق کے لیے آواز اٹھائی گئی ہے کہ نہیں، اس کو مارکسی تنقید کہتے ہیں۔ تو یہی چیز اس تحریک کی وجہ سے پیدا ہوئی ادب میں۔ اس سے پہلے جمالیاتی تنقید تھی۔ نثر میں رپورتاج کی صنف کو اس نے متعارف کیا۔ رپورتاج ایک اردو ادب کی ایک غیر افسانوی صنف ہے جو اس تحریک کی مرہون منت ہے، یعنی اس تحریک کی وجہ سے رپورتاج کی ابتدا ہوئی اور پہلا رپورتاج پودے جو کرشن چندر نے لکھا تھا اردو کا اولین رپورتاج مانا جاتا ہے۔ تو آج یہ ویڈیو تھی ترقی پسند تحریک کے حوالے سے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آ چکی ہوگی۔ انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ایک اور لیکچر کو ڈسکس کریں گے اور مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔